جو کام انسان کر ہی نہیں سکتا اللہ اس کا ذمہ دار نہیں بناتا۔ مثلاً اللہ تعالیٰ نے ہمارے ذمہ یہ بات لگائی کہ بھی نماز میں اپنا رخ خانہ کعبہ کی طرف کرنا۔ اگر اللہ تعالیٰ یوں کہہ دیتا کہ ہر نماز آ کر خانہ کعبہ میں پڑھو، اگر اللہ چاہتا تو یہ بھی کہہ سکتا تھا، جیسے اللہ نے حج کو کہہ دیا نا کہ بھائی وہاں آ کے کرو گے تو حج ہوگا، عمرہ وہاں آ کے کرو گے تو حج عمرہ ہوگا۔ یہاں نہیں، یہاں نہ عمرہ ہو سکتا ہے نہ حج ہو سکتا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اس مسجد کے ہال میں 7 چکر لگا لیں یا اس مسجد کے ارد گرد 7 چکر لگا لیں اور کہیں کہ صاحب جا کے نائی کے پاس بیٹھ جائے کہ میرا سر مونڈ دو، عمرہ ہو گیا۔ ظاہر نہیں ہو سکتا۔ عمرہ کرنا ہے تو وہاں جانا پڑے گا، حج کرنا ہے تو وہاں جانا پڑے گا۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو جس طرح حج اور عمرے میں اس نے یہ پابندی لگائی کہ یہاں حرم میں آؤ گے تو عمرہ حج ہوگا ورنہ نہیں ہوگا، اگر اللہ چاہتا تو نماز میں بھی یہ پابندی لگا دیتا کہ کعبہ آؤ گے تو نماز ہوگی ورنہ نہیں ہوگی۔ لیکن یہ چیز بننے کی طاقت بشری سے باہر تھی کہ ہر بندہ روزانہ کیسے 5 وقت، یا چلو اگر 5 وقت نماز نہ ہوتی، ایک ہی وقت ہوتی یا 2 وقت ہوتی تو بھی کہاں کہاں سے ہزاروں میل سے لوگ آتے اور خانہ کعبہ میں کیسے نماز پڑھتے۔ تو لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی بندے کو ایسے کام کا ذمہ دار نہیں بناتا جو وہ کر ہی نہیں سکتا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں جس کام کا ذمہ دار بنایا ہے وہ ہم اپنی فطرت کے اعتبار سے کر سکتے ہیں۔ ہم سمجھتے تو یہی ہے نا، آج کے دور میں نہیں جناب، سچ بولنا ناممکن ہے۔ سچ بول کے انسان کاروبار نہیں کر سکتا۔ آج کے دور میں تو جھوٹ بولنا ہی پڑتا ہے، آج کے دور میں تو ملاوٹیں کرنی پڑتی ہیں، آج کے دور میں تو 2 نوکریاں کرنی پڑتی ہیں، اس سے بغیر تو آپ کر ہی نہیں سکتے۔ یہ ہماری غلط فہمی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جس چیز کا ذمہ دار بنایا ہے اس کا مطلب ہے ہم وہ کام کر سکتے ہیں۔ اگر نہ کر سکتے ہوتے تو اللہ تعالیٰ ذمہ دار نہ بناتا۔ لہذا سب سے اہم چیز اور سب سے بنیادی عنصر جو اس نظام کا ہے وہ یہ کہ یہ فطرت انسانی سے قریب تر ہے، فطرت انسانی سے جڑا ہوا ہے، انسان کو اس کی فطرت سے الگ نہیں کرتا، فطرت میں جوڑے رکھتا ہے۔ ایک بات۔ دوسری جو بڑی بنیاد اور اساس ہے وہ یہ ہے کہ اس بات کو ذرا اچھی طرح ذہن نشین کیجیے گا کہ عام طور پر ہم یہ کہتے سنتے ہیں کہ اسلام کا معاشرتی نظام مساوات کی بنیاد پر قائم ہے۔ اسلام کا معاشرتی نظام مساوات کی بنیاد پر قائم ہے، یہ تصور بھی غلط ہے۔ اسلام کا معاشرتی نظام مساوات کی بنیاد پر قائم نہیں ہے بلکہ عدل کی بنیاد پر قائم ہے۔ مساوات ایک غیر فطری چیز ہے۔ مساوات کا مطلب کیا ہے؟ برابری، کہ ہر گدھا گھوڑا برابر ہے۔ ایک پڑھا لکھا آدمی اس کی بھی وہی قدر و منزلت ہے، ایک ان پڑھ اور جاہل آدمی اس کی بھی وہی قدر و منزلت ہے۔ اسلام جو نظام حیات اور نظام معاشرت ہمیں دیتا ہے وہ نظام معاشرت عدل کی بنیاد پر قائم ہے۔ عدل کسے کہتے ہیں؟ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں عدل کے معنی ہے وضع الشیء فی محلہ، کہ جو جس کا مقام ہے اس کو اس کے مقام پر رکھو۔ وضع الشیء فی محلہ، کہ جو جس کا مقام ہے اسے اس مقام پر رکھو۔ جو انجینئر کا مقام ہے اسے وہاں رکھو۔ انجینئر کے پاس مریض لے کے نہ پہنچ رہا کہ جی اس کا علاج کرتے ہیں، آپ بہت اچھے انجینئر ہیں، ذرا اس کو بھی دیکھیے۔ کسی ڈاکٹر کے پاس آپ کو یہ مشینری لے کر نہ پہنچ جائے کہ جی یہ میری مشین چل نہیں رہی، طرح اسے ٹھیک کرتے ہیں، آپ بہت اچھے ڈاکٹر ہیں، آپ نے میرے دل کا علاج کیا تو بہت اچھا۔
جیسا مقام ہے اس مقام کے مطابق اس سے رویہ اور سلوک کرو اور اس مقام کے مطابق اس سے کام لینے کی کوشش کرو۔ اچھا ہوتا کیا ہے؟ جو یہ بات ہم کہتے ہیں کہ یہ مساوات ہے، مساوات، اور اس مساوات کے حوالے سے ہم بعض دفعہ آیات بھی پیش کرتے ہیں۔ ہمارے یہاں کی جو خواتین ہیں، خاص طور پر وہ خواتین سے معذرت، خواتین کی سنتے ہیں ان سے معذرت کے ساتھ کہ ہمارے یہاں حقوق نسواں کے حوالے سے بہت ساری NGOز بنی ہوئی۔ ان کا دعویٰ یہ ہے کہ اسلام میں مرد و عورت کی مساوات ہے، برابر ہے، اور وہ دلیل کے طور پر آیات مبارکہ پیش کرتی ہیں للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبن، کہ مرد کے لیے اس میں سے حصہ ہے جو وہ کمائے، جو وہ محنت کرے، اور عورت کے لیے وہ حصہ ہے جو وہ کمائے اور محنت کرے۔ اس کا مطلب ہے مساوات ہے۔ قرآن حکیم نے کہہ دیا ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات، کہ جیسے صبر کرنے والا مرد ہے ویسی صبر کرنے والی عورت ہے، جیسے سچ بولنے والا مرد ہے ویسی سچ بولنے والی عورت ہے، جیسے مومن مرد ہے ویسی مومن عورت ہے، جیسے مسلمان مرد ہے ویسے مسلمان عورت۔ برابری، مساوات۔ یہ مساوات نہیں ہے۔ یہ جو برابری ہمیں نظر آ رہی ہے اصل میں کہ ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ ہم نے کہا کہ عدل یہ ہے کہ وضع الشیء فی محلہ، کہ جس کا جو مقام ہے اسے اس مقام پر رکھ دو۔ اب دو چیزوں کا مقام اگر برابر برابر ہے تو وہ برابر برابر رکھی جائے گی یا نہیں رکھی جائے گی؟ برابر برابر رکھی جائے گی۔ برابر برابر جب رکھی جائیں گی تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مساوات کی وجہ سے برابر برابر رکھی گئی ہیں، حالانکہ وہ مساوات کی وجہ سے برابر برابر نہیں رکھی گئی، وہ عدل کی وجہ سے برابر برابر رکھی گئی۔ لہذا اسلام کے جو معاشرتی نظام کی سب سے بڑی بنیاد ہے دوسری، وہ عدل ہے، اور اس عدل کے لیے قرآن حکیم نے دو الفاظ استعمال کیے۔ ایک لفظ استعمال کیا عدل کا اور ایک لفظ استعمال کیا قسط کا۔ اور قسط کے متعلق امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ جو قسط کا لفظ ہے یہ عربی کا لفظ نہیں ہے، بلکہ یہ رومی زبان کا لفظ ہے۔ رومی زبان سے یہ عربی میں منتقل ہوا ہے، اور اس لفظ کے دو بالکل مختلف معنی ہیں، اور وہ دو مختلف معنی کیا ہے کہ اگر اسے آپ ثلاثی مجرد سے اس میں فاعل بنائیں قاصد، تو قاصد کے معنی ہے ظالم، قاصد کے معنی ہے ظالم۔ وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا، ظالم لوگ جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ اور اگر اسے آپ باب افعال میں لے جائیں، ثلاثی مزید فی میں لے جائیں اور وہاں اس کا اس میں فاعل بنائیں اور کہیں مقسط، تو مقسط کے معنی ہے عادل، مقسط کے معنی ہے عادل، عدل کرنے والا۔ ان اللہ یحب المقسطین، اللہ تعالیٰ عدل کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اب یہاں یہ بات ذہن میں رہے کہ اسلام کا جو معاشرتی نظام ہے وہ عدل کی بنیاد پر قائم ہے، وہ سوشلزم کی طرح مساوات کی بنیاد پر قائم نہیں ہے کہ ہر ایک کو 2 روٹیاں ملیں گی، ہر ایک کو 2 پتلونیں ملیں گی سال میں، ہر ایک کو 2 شرٹیں ملیں گی سال میں، نہیں۔ عدل کی بنیاد پر ہے، جس کی جو صلاحیت ہے، جس کی جو محنت ہے، اس کی اس صلاحیت، جس کا جو مقام اور مرتبہ ہے، اس کو اس مقام اور مرتبے اور اس کی صلاحیت اور مہارت کے مطابق اس کو معاوضہ دیا جائے گا۔ یہ عدل کا تقاضا ہے۔ آپ دیکھیں نا، ہم نماز پڑھتے ہیں، ایک مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں، ایک امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، 500 آدمی ایک امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں مثال کے طور پر، کیا ان 500 آدمیوں کو ایک نماز کا ثواب سب کو ایک جتنا ملے گا؟
ظاہر ہے سب کو ایک جتنا نہیں ہے، کسی کی نماز کا ثواب زیادہ ہوگا، کسی کا بہت زیادہ ہوگا، کسی کا اور زیادہ ہوگا، کسی کا کم ہوگا، کسی کا بہت کم ہوگا۔ یہ کیا ہے تقسیم؟ جب سب ایک مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں، ایک نماز پڑھ رہے ہیں، ایک اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، ایک امام کے پیچھے ایک ساتھ رکوع و سجود کر رہے ہیں، ایک ساتھ تلاوت سن رہے ہیں، تلاوت کر رہے ہیں، تو پھر نماز ثواب کا کیوں فرق ہے؟ ثواب کا فرق اس لیے ہے کہ ان کی عبادتوں میں فرق ہے، ان کی توجہ میں فرق ہے، ان کے اہتمام میں فرق ہے۔ ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے تو وہ نماز اس طرح پڑھ رہا ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، کہ تو عبادت کرے اس طرح جیسے تو اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، یا تو کم از کم ایسی عبادت کرے کہ تجھے عبادت کے دوران یہ حقیقت آشکار رہے، تو اس حقیقت کو سامنے رکھے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اور کسی کی نماز ایسی ہوتی ہے کہ وہ نماز کی نیت باندھتے ہیں، کہاں کی سیر کرنا شروع کر دیتا ہے، ساری دنیا کے خیالات کو کبھی نہیں آتے اور نماز میں آتے۔ تو اب ایک آدمی جو نماز پڑھ رہا ہے کأنک تراہ، اس خشوع و خضوع سے پڑھ رہا ہے، اس توجہ اور اہتمام سے پڑھ رہا ہے کہ گویا وہ اللہ کو اپنے سامنے دیکھ رہا ہے، اور ایک آدمی میری جیسی نماز پڑھ رہا ہے تو اسے نماز میں ساری دنیا کے خیالات آ رہے ہیں، تو ان دونوں کا ثواب برابر کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اسلام کا جو نظام معاشرت ہے، اس نظام معاشرت کے اندر اللہ تعالیٰ نے عدل کو بنیاد بنایا ہے، مساوات کو بنیاد نہیں بنایا۔